ایک من ہو گیا، 2 من ہو گیا، 3 من ہو گیا، یعنی ایک تو یہ وزن کے تولنے کے لیے ایک پیمانہ ہے، اس کو بھی من کہتے ہیں۔ ایک من جو اللہ نے بنی اسرائیل کو عطا کیا وہ کیا تھا؟ چھوٹے چھوٹے بوجھے جھاڑیاں، اس میدان جو بھی تھا، رات کو نا ان کے اوپر شبنم پڑتی، شبنم، تریڑ پتہ نہیں تھی، کوئی جو میں سمجھ دو ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں جی؟ تریل، ساڑھے تھال دے علاقے تریڑ آتے ہیں، اور بھی اس کو کچھ نام ہے۔ میں جہاں جاتا ہوں نا پوچھتا رہتا ہوں کہ چلو مجھے کوئی بابا بتا دیتا ہے یا آپ جیسے مہمان معزز بتا دیتے ہیں، تو میرے علم میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر کہیں اور جا کے بتاتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں یار شاہی تو بڑے پڑے ہوئے، یہ نہیں پتا پول مصطفیٰ آباد تو سے کیا ہے بیٹھے۔ من تریل کہہ دیئے جناب، پتیاں دے ہوتے درختان دے ہوتے۔ صبح اٹھ کے موسیٰ علیہ السلام دی امت دے لوگ اپنا کپڑا تھلے بچھا کے نا وہ ٹہنی نو ایویں ہلان دے، تو پانی نہیں ہوتا بلکہ جو چینی دے ٹکڑے ہوندے نا، چینی کھنڈ، یہ ٹکڑے ان کے کپڑے پہ آ جاتے ہیں، اور قدرت الہی کا اس وقت اپنا شروع ہوتا پریکٹیکل، جب وہ کھانے والا کھاتا۔ تو ایک دن ایک آدمی نے موسیٰ علیہ السلام نے آگے سونا روز ہی کھانڈ کھا کھا کے مر گئے ہیں کچھ اور، تو آپ نے کہا کیوں اس طرح کرتے ہو؟ اس کو کھانے سے پہلے ارادہ کر لو، ہوئے گا من نہیں، منہ جا کے جو تسی کھانا ہے نا دل کرے تو حلوے دی طرح ہوئے گا، دل کرے تو پلا دی طرح ہوئے گا، دل کرے تو بہترین گوشت دی طرح ہوئے گا، نمکین بھی ہوئے گا، اس میں مرچاں بھی ہو سکتا، یعنی ہوگا ایک ہی چیز، کھانے والے کے ارادے پر خلاق کے عالم نے چھوڑ دیا، اور تو جڑا ارادہ کر کے کھاویں جے اوہی مزہ نہ آوے تے میں نو خدا نہ آکے۔ دوئی نعمت مل گئی سلوہ۔ سلوہ یہ پرندہ تھا جو بٹیرے کے حجم کے برابر تھا یا کم تھا۔ اس کی بات جب میں پڑھتا ہوں حضرت صاحب تو کبھی کبھی رو پڑھتا ہوں، آپ بھی سنیے۔ یہ صبح ٹھنڈی ہوا چلتی نا تو یہ ڈھیر تعداد میں پرندے اڑتے ہوئے اس ہوا کے دوش پر اس میدان میں اتر جاتا، بچہ بھاگتا تو وہ پکڑ لیتا، بڑھا بابا لیٹے ہوئے چل نہیں سکتا، وہ انج کردہ تھے 2-4 پرندے ہو دے ہاتھے چاہ جاندے۔ سمجھ نہیں آ رہی، ماں چولہے تے روٹی پکاندی بیٹھی انہیں ایجاد کی تھا 5-6 پرندے اور پکڑ لیں۔ جب پکڑتے تھے وہ بھاگتے نہیں تھے۔ میں نے کہنا ہے تو یہ جملہ ذہن میں رکھیے، پکڑا نا پرندے کو پکڑے تو پھڑپڑاتا ہے، بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، حضور ایسا ہے یا کہ نہیں؟ لیکن وہ کیوں جا پرندہ ہے؟ ایویں بڑھی ماں نے جو پکڑا تو 4-5 ہاتھے چاہ گئے، بابے نے پکڑا، چھوٹے چھوٹے بچہ نے پکڑا، تو یہ ایک قسم کا شکار تھا، ان کے ہاتھوں میں آ جاؤ۔ لیکن حیران کن گل اگلی ہے کہ جس وقت اس دے پر اپنے پیرہ تھلے رکھ کے کہ انہوں ذبح کر دے سن تے وہ تڑپتا بھی نہیں سی، پھڑ پھڑا کے وہ بھاگتا بھی نہیں تھا، جان بچانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ تو میرا خیال ہے 2 ویلے صبح بھی شام بھی وہ پرندے آدھے سن پکڑ کے شکار کر دے سن، اور ہانڈی چھپا کے پکان دے سن، نہ لون نہ مرچاں نہ آئل نہ گھی کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، بس ہانڈی چھپا کے چمچہ گھماؤ، باقی رب جانے تھے ادا کم جانے۔ نعمت جو ہے
اب یہ پکڑو تو بھاگتا نہیں، ذبح کرو تو تڑپتا نہیں۔ حضور میں تا اپنی 36 سالہ جڑی گل سمجھی ہے سناواں۔ وہ پرندہ پکڑتے ہوئے بھاگتا نہیں تھا، ذبح کرتے ہوئے اپنی جان چھڑاتا نہیں تھا، تو پرندہ 2 ویلے موسیٰ علیہ السلام دے غلاماں نو پیغام دیندا سی، تو صرف مرشد دی نوکری کرو نا، اسی گھر آ کے جانا دیا کرا۔ تو یہ نعمتیں تھیں ان کی، کوئی نمک مرچ نہیں، کچھ نہیں ڈالا، لیکن کھاتے ہوئے آپ ایک ہی لقمے میں جتنے ارادے کرتے اتنے اس کے ذائقے وصول کرتے۔ اچھا حضور دھوپ لگی تو بادلوں کا سایہ ہو گیا، سایہ لگا تو بھوک لگنے لگی، پھر منو سلوہ مل گیا، جب کھانا کھا لیا تو اب پیاس نے تڑپایا، تو پھر قوم کٹھی ہو کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی، سونا اور مردیں اب پانی کی تو پیے، پیاس بہت لگی ہے۔ اگر میں سمجھانا چاہوں حضور بہت میں نالائق ہوں، خود سمجھیے گا، قوم آندھی ہے نبی کو، سارے آدھے سامنے نبی اپنے اللہ کو لو مانگ دے، قوم سمجھ نہیں آئی جدے کو لو نبی منگدہ بیٹھا ہے، اسی مانگ لئیے نہ دیکھیں۔ میرا پتر، میرا نواسا، میرا پوتا میرے پاس آتا ہے کہ وہ اتنے پیسے چاہیے، تو سیف الماری ہے یا میری جیب ہے یا میرے ساتھ غلام رسول صاحب ہیں، تو میں جہاں سے روزانہ ان کو پیسے دیتا ہوں وہ چپ کر کے آکے وہیں سے نکال لینا، کیوں ابا جی نو ستے پہ مجھے گارتا ہے۔ آنکھوں سے مشاہدہ ہے، ہم نے جب بھی مانگا نبی نے نبی سے مانگا، تو سارے گھر بیٹھ کے مانگ رہے تھے نا، لیکن نہ نبی نے آکھیا کہ خود مانگ لو، نہ قوم نے خود مانگیا، تو قیامت تک کے لیے ثابت ہو گیا خود منگیے نہ جا کے، پتہ نہیں ملے نہ ملے، درمیان دے کوئی سونے دا وسیلہ ہوئے نہ بھی ملتا ہوئے تا بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ شکریہ۔ اب ذرا حضور غور کیجئے گا، قوم آ گئی، حضور پیاس لگی ہے، اچھا قوم نے منگیا نبی کو لو، نبی نے پھر رب کو لو، تو اسی پہلے پارے میں ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، نواز صاحب یاد ہوگا کل وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ پہ ہم نے بات کی، کل اس پہ بات کی، پھر بات بڑھتی گئی، پھر پتہ نہیں کہاں تک چلی گئی، آج ہم اس پہ بات کریں۔ نبی علیہ السلام نے پانی مانگا، یا اللہ پانی دے نا میری قوم واسطے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اپنا ڈنڈا سنبھالو، اضرب بعصاک، اپنے ڈنڈے کے ساتھ ضرب لگاؤ، اضرب مارو، ضرب لگاؤ، ترجمہ تو یہ بنتا ہے، لیکن میں کیا کروں؟ میں پیر سیال کا نوکر ہوں، گولڈا شریف سے میری نسبت ہے، اور یا کرام کے قدموں سے وابستہ رہتا ہوں، ضرب لگا، مار تو اضرب کا معنی ہے، لیکن سنی ہون دا فائدہ اے ہو گیا کہ ترجمہ کر دیں ضرور ویکھیا کہ سامنے ہے کون۔ اضرب اللہ حکم دے رہا، لیکن دے کس کو رہا ہے؟ نبی ہے، تو پھر ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ نے کہا مار تو،
ضرب لگا تو پھر ہم ترجمہ کریں گے، ضرب لگائیے نا، اب ماریے نا، ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ وَلَنْ کا اضرب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، سونا ڈنڈا بھی تیرے کو لے، ضرب بھی تو مارنی ہے، تے پتھر بھی تیرے تھیلے چھے۔ یہ کوئی چٹان نہیں تھی سائیں، وہ جو سوشل میڈیا پر دکھائی جاتی ہے نا، بالکل جھوٹ ہے، بکواس ہے۔ وہ جی پہاڑ ہے، وہ دی ایک چٹان ہے، وہ دے وچوا دیکھو نا جناب 12 چشمے اتو نکلے سن، نہیں پتر، وہ پتھر نبی کے تھیلے میں تھا۔ وہ چٹانا چوتا پانی نکل دے رہا، پھر معجزہ کا دے، معجزہ تو وہ ہوتا ہے جو عقل کو عاجز کر دے۔ وہ چھوٹے جے ٹکڑے دا نہ پہاڑ نال رشتہ، نہ زمین نال رشتہ ہے، مرشد دے ہتھاں نال رشتہ۔ وہ دے وچوں 12 چشمے جاری ہو گئے، 12 قبیلے سن، سارے نے پانی پیتا خوش ہوئے۔ تو یہ ہیں نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عطا کی ہیں۔ اب ان کی مارکیٹ ویلیو لگا لیں، ایک پاسے، یہ 4-5 نہیں، میں کہنا ایک پاسے کل جہان دیا نعمتاں تے ایک پاسے آمینہ دا لال۔ تقابل کرو نا تے ساریاں نعمتاں دا مل میرے سونے دے زلف دی ایک وال دے برابر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر اللہ کہتا ہے ذکر کرو، محفل سجاؤ اور سارے اجبہ کے اعلان کرو کہ اللہ نے میرے اے نعمت دیتی، اے نعمت دیتی، اے نعمت دیتی۔ یہ چھوٹیاں چھوٹیاں نعمتاں دا حال ہے جدو اللہ نے محبوب عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانے میں سے نعمت دے دی، پانی روک دیا، بادل کا سایہ کر دیا، من و سلوہ دے دیا، پتھر سے چشمے جاری کر دیے۔ قدرت ہے نا، وہ قادر مطلق ہے نا، لیکن کچھ بھی دے کے رب اے نہیں آکیا کہ میں تیرے تے احسان کیتا جا۔ اکھاں دا مول ہے، بولو اونچی آواز میں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے خاکم بدہن، قرآن پاک میرے سامنے، اللہ نہ کرے کہ ایکسیڈنٹ کسے دی اکھ ضائع ہو جائے۔ جاؤ نا سرجن صاحب کو، گردے تبدیل ہو جانے، میری بھی تیاری ہے کیونکہ اب وہ بہت مسئلہ بن رہا ہے۔ آج بھی آپ کے سامنے میں بیٹھا ہوں، آج فرسٹ ٹائم میں جو خطاب تھا وہاں بالکل ایک مرتبہ مجھ پر غنودگی ستاری ہے۔ پھر جو میڈیسن ہے وہ لی، پھر گاڑی میں بیٹھا آپ کی طرف چل پڑا۔ یہاں پہنچتے پہنچتے اللہ نے پھر کرم کر دیا۔ اب غور سے میری بات کو سنی گا حضور، گردے چینج ہو جاتے ہیں، ہیڈ سرجری، سر دا آپریشن بھی ہو جاتا ہے، بائی پاس بھی ہو گیا، ماں کے پیٹ میں بیٹا ہے بیٹی ہے وہ بھی دیکھ لیا، تے ماں دے پیٹ دے اندر ہی جو پتر یا دھی جنہاں نے جمنا ہے، اگر انہوں نے کوئی بیماری ہے تو ڈاکٹر جمن تو پہلے ہودا بھی علاج کر چھوڑ دیتے۔ ہوتا ہے ایسا کہ نہیں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمتیں دی ہیں، تو بات میں کر رہا تھا اگر آنکھ اللہ نہ کرے ضائع ہو جائے تو آپ جائیں نا سائنسدانوں کے پاس، وہ کہتے ہیں جی ہم دوبارہ آنکھ نہیں بنا سکتے، دوبارہ کوئی بھی نعمت نہیں بنتی، چینج کر دیتے، پلانٹیشن ہو جاتی، چینج نما نہیں بنتا۔
یار پیسے لے لو، ان کے کی پیسے لیا کہ بنا ہی نہیں سکے. میں کسی طرف جا رہا ہوں، اگر کسی دیوانے کا ذہن میرے ساتھ آ گیا تو غور کیجئے گا. سائنسدانوں سے کہا اتنا سونا ساڑھے کو لے لو، میری برادری بڑی مالدار ہے، میں منت کر سکتا اتنا سونا دے سکتے ہیں جنی زمین ہے، پوری زمین جتنا سونے کا ڈھیر لگا دو، بنا دو میری. سائنسدان کہنا نہیں بن سکتی. ادھن تینوں پتہ لگنا ہے جڑی بن منگیا رب نے تینوں دیتی ہے، ایدہ مل کتنی ہے، ایدی ویلیو کتنی ہے. اس دن پتہ چلے گا، آگے پیچھے نہیں پتہ لگا. سارے سائنسدان چاند پہ پہنچ گئے، سورج پہ جانے کے لیے لباس تیار کر رہے ہیں، ایسا کہ سورج کی حرارت ہمارے جسم تک نہ پہنچے، مریخ تک پہنچ گئے. ابھی کچھ دنوں میں اعلان ہونے والا ہے. سونا میں بہت نکما، میں علماء دے پیرن دی خاک دے برابر بھی نہیں، لیکن میرے لیکچر امریکہ کی یونیورسٹیوں میں سنے جاتے ہیں. مجھے وہاں سے لیٹر آتے ہیں. امریکہ کی جو ریسرچ سینٹر ہے سائنس کا، اس کا جو ریزیڈنٹ ہے، پریزیڈنٹ صدر ہے جو اس ادارے کا، اس نے باقاعدہ طور پر جو مجھے لیٹر لکھے، کبھی کوئی پڑھے گا، زندگی پتہ نہیں، شاید آج میری آپ سے آخری گا، پتہ نہیں ہے مجھے، چونکہ اتنا بڑا مریض ہوں. جب نہیں ہوں گا تو دعا کرتے رہیے گا، پتہ اس دن چلے. جتنا کام، جتنی نوکری میں جماعت اہل سنت کے لیے کر چکا. سائنسدان کہتے ہیں آپ دوبارہ نہیں بن سکتے، ہمیں ڈھیر راجو سونے جو نہیں بن سکتا. اچھا جو دنیا کوئی نہیں بنا سکتا، کوئی نہیں ٹھیک کر سکتا، تو حضرت قتادہ سونے نبی کو لو کیوں منگ دے کھڑے ہیں؟ حالے بھی فتوے لانا، ابھی بھی سوچا نہیں کبھی راتوں کا. نواز بیٹے پوری دنیا دے سائنسدان 1400 سال تو بعد بھی عاجز ہیں. اکھ نکل نہیں گئی، بہ گئی ہے، تیر اکھ دے وچ لگ گئے. پھر بھی حضرت قتادہ نبی علیہ السلام کے پاس کھڑے، یا رسول اللہ کو اکھ چاہیے. آپ نے فرمایا جا، میں وعدہ کرتا ہوں تجھے جنت دے دی گئی. انہوں نے کہا میں نے اکھ چاہیے. جن کو مزہ آیا ہے، سمجھ آئی ہے، میں دہراؤں گا، یا رسول اللہ مجھے آپ چاہیے. آپ نے فرمایا جا تجھے جنت دیتا دے. سبحان اللہ، وعدہ ہو گیا کہ جنت تیری ہے. ان کے سونا میں حق چاہیے. حضور نے کہا میں نے جنت دے دی. ان کے سونا میں حق چاہیے. نوکر کے میں پھر سر جھکا کے گلا کرتا، اور لہجے میں درد تو ہوتا ہے. دعا کرو میرا گلا چل جائے. آپ بیٹھے ہیں کچھ ساتھی بیٹھے جن کو میں شعر سناؤں درد کے حوالے سے. بلا 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 کا درد تھا، بلا درد تھا، ولا کا درد تھا.
یا رسول اللہ بلا سنتے ہیں عشق نام کے گزرے تھے ایک بزرگ چشتی بیٹھے ہو یا دعائیں پھنس گئے ہمارے اچھی تو بولو سنا ہے عشق نام گزرے ہیں ایک بزرگ ہم لوگ بھی مرید اسی سلسلے سبحان اللہ اب درد شعر سنا دیا اب درد کا تحت لفظ تذکرہ تمہیں جنت دے دی ہے حق چاہیے سبحان اللہ جاؤ جنت عطا کرتی ہے حق چاہیے قطادہ یار منہ تے چکنا جنت دے دیتی ہے ایک کا کیڑی بچ گئی ہے نا او دے چوانسو نکلا ہے ان کا سونا میں اکھ مانگتا ہوں بس حضور نے حضرت قطادہ کو اٹھایا سینے سے لگایا وہ آنکھ جو نکل گئی تھی ساری پھٹ کے ڈیمیج ہو گئی تھی حضور نے لعاب دہن لیا اس پہ لگایا زخم پہ لگایا اسی طرح اس زخم کی جگہ پہ اس کو فٹ کر دیا نہ کوئی شریانے جوڑی نہ کوئی آپریشن کیا نہ کوئی انجیکشن لگایا بس ایمیں ہاتھ رکھ کے فرمایا آنکھ کھولنا آنکھ کھول کے دیکھا تو حضرت قطادہ بے ساختہ یا رسول اللہ کے نعرے لگائے یا نبی سیدی مرشدی یا نبی پتے پتے پھول پھول یا رسول پتے پتے پھول پھول یا رسول نعرہ رسول اللہ وہ جدو انہوں نے یا رسول اللہ کے حضور نعرے لائے نا میرا ارادہ میرا عقیدہ ہے اس پہ بنتا ہے کہ بالکل انہوں نے حق ادا کیتا کیوں کہ اس دن انہوں نے ثابت کیتا تیرا کھان
تیرا کھاواں تے تیرے گیت گاواں ایک تھا تے رہن دے پہلے ہی بڑا گندا کیتا تیرا کھاواں کھول دے جتنا ہو سکتا ہے تیرا کھاواں بس سارا اتنا ہی بیٹا ہے نا دعا کرو اللہ تعالیٰ اس کو ساؤنڈ آپریٹر بھی بنائے اور یہ اس طرح چلائے کہ جڑے نہیں بھی سن دینا چاہتے انہاں دے بھی کناں دیاں باریاں توڑ کے یا رسول اللہ دے نعرے اندر اب حضور نے آنکھ عطا فرما دیا تو قیامت تک کے لیے حضور کی بلا عقیدہ کیا ملا سائنسدانوں نے انکار کر دیتا ڈاکٹر نے جواب دے دیتا حکماں نے کہا نہیں بن سکتی اطباء نے کہا نہیں بن سکتی سائنسدانوں نے کہا نہیں ایٹمی سائنسدانوں نے کہا نہیں اور حضور کے در پہ چلے گئے تے جڑی نہیں بن دی نا وہ بھی سونے دے در تے جا کے بن جانا نہ ہو آرام جس بیمار کو نہ ہو حضور نبی پاک اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت نہیں بنتا تب پتا اس دن لگا جس دن سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک کی ماں ہے اجرل کے ایک دعا نہ مانگی یا اللہ قیامت والے دن ساڑیاں ساریاں دیاں ماما دی ایویں حاضری ہوئے کہ نبی کی ماں سرپرست ہو ساڑیاں ماواں نوکرانیاں بن کے نال نال جنت دے کہیں ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر جھگڑا میں کہتا ہوں ایمان ابو طالب پر جھگڑا کرنے سے پہلے جڑے اسی قائل ہیں نا انہوں نے ایمان دے سانو یہ سوچنا چاہیے لڑیے کے دنال ایک کملے تے نبی دے پیو دے ایمان نو نہیں من دے چاچے دے ایمان نو کتوں نہ من جو کتا نبی کے باپ کو کافر کہتا ہے منو تو او دا پیو نہیں لبدا پتہ نہیں پورے پنجاب اچھ کدھرے ہے کہ نہیں ہے پاگلا وہ نبی کا باپ جس کی پیشانی سے نور نکلتا ہوا دیکھ کر ایک عورت روز راما تقدیس مالدار سونے چاندی دے ڈھیر اور روز آپ کو اپنے وال بلاندی سی پر حضرت سیدنا عبداللہ نے کدی وہ دول بیکھے ہی نہیں اور جس وقت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح ہو گیا اور وہ نور منتقل ہو گیا تو اوہی عورت جڑی رامج کھلوندی سی نا اور انہیں آپ وال بیکھیا بھی نا اس دن حضرت سیدنا عبداللہ نے مسکرا کے پوچھا وہ کدھر گئے پہلے رامج کھلوندی سی ہون ویندی نہیں انہیں کیا عبداللہ تینوں نہیں
وہ جس کے نور سے تیری چمکتی تھی یہ پیشانی، وہ جس کے نور سے تیری چمکتی تھی یہ پیشانی، اسی کی تھی میں طالب اور اسی کی تھی میں دیوانی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو طالب کی پیشانی کی اس نبی کا نور رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بطن اقدس میں نبی کا نور رکھا۔ میں وہ کدی پتہ نہیں گل سنائی ہے نواز تو یاد ہو گئی ہے میرے ساتھیوں کہ میں ایک باری نا جی مریداں دے چلا گیا، میں ڈر لگتا بڑا مریداں تو جڑے مندے بہت نہیں پھر بھونکدے بھی بہت۔ 2 دن کے ٹور پر والد صاحب نے بھیج دیا، والد صاحب کے سامنے انکار نہیں کر سکتا تھا، لیکن رہنا پہ ہوتے 9-10 دن جدو بھی تیاری کرانا بڑھے بڑھے بابے میری گڑی دے اگے لمحے پہ جانا نگاہ دے جو تو جانا ہے۔ وہ کمرے سے نکلنے لگا تو بوڑھی مائیں بہنیں بیٹیاں وہ سامنے بیٹھی ہیں جی اسی طرح نہیں جان دے، میں کہ کر لو مرضی۔ اس دن کے بعد پھر میں نہیں جاتا ہوں، بڑے بھائی صاحب بھی جاتے ہیں، لیکن وہ ٹور میں نے ایک سبق دے گیا، ایک بہت بڑا عقیدہ دے گیا۔ شام ٹائم میں باہر نکلے نا ایک کھالے نہیں ہوندے پانی والے، واٹر کورس کھالا اور پتہ نہیں کی کہندے ہو کھالے ہوندے ساڑھے وال رحیم بھی ارخام دے جنس رہی وہ انہوں واٹر آتا واٹر دے دیکھا پانی باندھا پھر کہنا ویسے عربی میں واٹر پانی کو کہتے ہیں، واٹر کورس جہاں سے پانی چلتا ہے کھالا مشہور ہے پنجاب۔ وہ کھالے دے نا بننے تے بیٹھ کے مائی شام ویلے ایس ویلے وہ چاٹی پہ کھوندی، چاٹی کیا آگے چاٹی چٹوری، چلو تھوڑی چٹوری ہو گئی میری چاٹی کلڑنا تو کوئی نہیں پانڈا تو ایک کوئی ہے نا وکھرے وکھرے۔ وہ چٹوری کو لے کرنا وہ بوڑھی مائی کھالے دے کنارے تو ہی جاوے تو ہی ریتا پاوے کہاو کٹے ملے چنگی طرح، پھر انہوں سورج وال کر کے دیکھے، پھر انہوں سنگے کدھر بچوں کوئی سمائل تو نہیں آتی، وہ چنگی طرح ہاتھ مار مار کے نا سائڈہ تے کوئی تھندہ تو نہیں اندر رہ گیا۔ میں وہ دے کول جا کے ایویں شولن رہ گیا، میں کہا اماں خیر تے ہے سٹیل والے برتن تیریاں تیاں تون، شیشے دے برتن تیریاں تیاں تون، ماربل دے برتن تیریاں تیاں تون، اے کی ہے تو لے کے بے بھی ہے کہ اے زیادہ قیمتی ہے۔ انہیں بلڈی ماں نے دیکھا نا ہے تو وہی مرید سی والے صاحب میرے وال دیکھ کے انہیں کیا پتر ہویا جو پیر دا پتر، انہوں میں تینوں کیا تھی کچھ نہیں پر گالے وے کہ میں کیا تیانو اس پانڈے دی قدر دا نہیں پتا۔ وہ اچھے برتن دھو لیتی ہیں، بڑی سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں، پر اس پانڈے دی قدر دا نہیں پتا۔ میں کیا ماں کیوں کیا پترا میں اس واسطے آپ تو نہیں ہاں کہ ادھے وچ میل نہ رہ جائے، ادھے وچ کوئی بو نہ رہ جائے، اچھی طرح صاف ہو جائے۔ میں کیا کیوں گھنٹہ تو ہو گیا میں بھی دیکھنے انہیں کیا پترا ادھے وچ رات نو میں رب دا نور رہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب میں جو مجھے سمجھ آیا میں کہوں گا نا تو آپ تڑپ جائیں گے، رب دا نور رکھنا۔ میں اتھے کھالے تے بیٹھا پھر وہ کو لوٹ کے آگے چلا گیا، نال کوئی ساتھی سن سیر کرنے واسطے نکلے شام ٹائم، تو سوچتا چلا گیا، بولا نہیں۔ میں ساتھی کہنے لگے پیر جی کی ہو گیا، میں کوئی نہیں ناراض تھا نہیں ہو گیا، میں کہنے لگا سوچتا رہا ساری رات۔ ایک ان پر عورت نے رب دا نور رکھنا ہے تو پانڈے دا کتنا خیال کرنا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ
صاف ہوئے ستھرا ہوئے بو نہ آندی ہوئے گندا پانڈا نہ ہوئے رب دا نور رکھنا ہے نا دودھ پانا ہے او دے جاگ لانا ہے ان پڑھ عورت کو پتا ہے کہ رب کا نور رکھنا ہے تو برتن اچھا ہو رب خود جڑا مالک ہے عقلاں دا شعوراں دا جڑا عطا کردا ہے انہوں پتہ ہی نہیں لگا میں اپنا نور رکھنا تے کافراں دے پانڈے چ رکھنا رب نے بھی منتخب کی تھا آمینہ طیبہ طاہرہ دعا کرو نا اللہ ساڑیاں ماما دیاں دھیاں دیاں بہناں دیاں استا ساریاں وہ سیدہ آمنہ دے پیروں تو قربان سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جو تو حضور تشریف لے کے آئے نا سونا او سیدہ مریم دا پتر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے نا انہوں نے لوڑ پہی نا کوئی بھی نہیں سی تو رب نے کیا کھجور سنے نا کسی میں دورا اب میرے پیارے نبی علیہ السلام کی والدہ کے پاس بھی کوئی نہیں تھا نہ اپنی نہ ہمسائی نہ بیگانی کوئی بھی نہیں تھی تو آپ کو گھبراہٹ سی محسوس ہوئی نا آپ کہتی ہیں میں نہیں پتا اے میں غیب دے وچوں کو نور دا ہاتھ نمودار ہویا ہے او دے ہوتے دودھ دا پیالہ سی میں پیتا ہے میں تک کدی ساری زندگی اونج دا دودھ ہی نہیں پیتا پھر سوچا کہ میرا شوہر نہیں ہے میں کیا کروں اس وقت تو 4 خواتین نوری لباس نوری چہرہ جے میں ایک کمرے چارے بڑیاں نہ پورا کمرہ جگمگا اٹھیا حضرت سیدہ آمنہ نے پوچھا خیر کا ہے کون ہوں میں ویکھیا نہیں کوئی رشتہ داری نہیں تو سب سے پہلے سیدہ اما حوا جڑے انہوں ماں مندے ہو بولو جڑے نہیں مندے رہا ہن خاموشی وارا نہیں میں 2-4 منٹ تو اس نبی دا بلاد پڑھنا سیدہ اما حوا ان چاروں میں سے آگے تھی وہ آگے بڑھی اور بولی آمینہ تو کی ویکھنا سی اسی اتھے رہنی ہے نہیں کتوں آئی ہو گئے جنت دے وچوں پھر تعارف تک کروا دیو ایک جملہ کہوں گا جان نکل جائے گی تیار بیٹھے ہو اونچی آواز نہ بول رہا سیدہ حوا نے سیدہ آمنہ کو مخاطب کر کے کہا آمنہ پہچاننا اسی تھے دیاں نہیں رہنا دیاں تو کون ہو تسی آپ نے فرمایا میں پوری نسل انسانیت کی مائیاں پر تیرے پتر دی دائی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دوسری کو دیکھا آپ کون ہیں انہوں نے کہا جی کہ میں حاجرہ میرا نام ہے میں اسماعیل علیہ السلام دی ماں تو میں نے پتہ لگا ہے کہ آج اسماعیل علیہ السلام دے نسب دے وچوں او شخصیت آن والی کہ انہاں دا نور تائی میرے پتر دی پہچانی ہے تائیں چھریاں نہیں چلی چھریاں ایٹ بچان والا آج تیرے گھر آندہ پہ تو میں آکھیا بیکھی آواں میرے پتر نو بچان اللہ سونا کتنا اس حضور دوسری تیسری خاتون سے پوچھا تسی انہوں نے کہا میرا نام ہے مریم پتر جمعہ عیسیٰ علیہ السلام بڑے تانے سے بڑے میڑے لوگاں نے آکھیا شوہر تو بغیر جم کے میں پہ راتوں کو روئی جب بدن کانپ رہا تھا میں رو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے مجھے بتایا مریم نہ رویا کر آج تک تیرا شوہر کوئی نہیں نا قیامت والے دن جدو قیامت دا ٹائم گزر جاسی تے جنت ہے تینوں میں اپنے محبوب دی دلہن بنا
تو فرمایا کہ میں نے آج مجھے پتہ چلا اعلان ہو رہا ہے جنت میں آج محبوب اس دنیا میں آنے والے ہیں، تو میں نے رب سے اجازت مانگی، یا اللہ انہا کہ منو اجازت دے میں ذرا اس ویڑے تو ہوئی آواں تے نالے ویکھی آواں کہ میرا دلہا سونا کتنا چوتھی عورت بدن کانپ رہا ہے، آنکھ سے آنسو نکل رہے، پوچھا تو کون ہے؟ تو اس نے کہا میں کیا تعارف کراؤں، کوئی نسل انسانیت کی ماں ہے، کوئی کسی نبی کی ماں ہے، کسی نبی کی ماں ہے، میں سونا کی تعارف کراؤں، میری اوقات کے لیے میں فرعون دی بیویاں، آسیہ میرا نام ہے، تو فرعون دی بیوی ہو کہ میرے گھر کی لینا ہی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے اتے کرم کیتا ہے کہ فرعون کے گھر رہ کے بھی میں کنواری رہی ہوں کہ فرعون اس لائق ہی نہیں سی کہ میرے قریب آدھا، لیکن جب میں نے نبی کو مانا، موسیٰ علیہ السلام کو مانا، تو پھر مجھے سزا دی گئی، میرے ہاتھ کاٹے گئے، میرے پیر کاٹے گئے، میرے جسموں میں اپنا کیل ٹھوکے گئے، مجھے آگ میں چلایا گیا، جب سزا انتہا کو پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے کہا آسیہ گھبرائی نہ، لنگن دکھا ویلے آن دے جنت دے وچ موسم، جو تو جنت وچ آنا نا تے قیامت تو بعد میں تینوں اپنے محبوب محمد مصطفیٰ دی دلہن بنانا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد۔ مہربانی بیٹا لمبا نہ لگاؤ، ٹائم کم ہے، نماز میں پڑھنی ہے، اب آخری بات صرف کروں گا۔ چاروں نے دیکھا حضور کی آمد ہو گئی، حضور آئے اس کائنات کے اندر تو نہ روئے نہ چیخے ماری، آندھیاں حضور دے منہ تے ہے کسی جملہ کیڑا، رب حبلی امتی، مولویاں شور بجائے یا اللہ میری امت نو بخش دے، یا اللہ میری امت نو بخش دے، یا اللہ میری امت، حکم لے ہو عبارت تا پڑھ لو۔ علماء بیٹھے ہیں تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، میری کوئی اوقات نہیں علماء کے سامنے، لیکن رب حب تو بعد ہے لی دا معنی کو نہیں بنتا کہ امت کو بخش دے، یہ لی کا معنی نہیں، رب حب لی امتی، رب اے رب حب بخش دے نہیں عطا کر دے، حب ہبا تو ہے۔ نبی ہونے آیا دنیا تو ہلے 40 سال لنگے نہیں، نبوت دا اعلان کیتا نہیں، ہلے لوگ پریشان ہوئے نہیں کہ پتہ نہیں جمدیاں نبی سے یا 40 سال بعد ملی گیا نبوت۔ رب حب لی امتی، ترجمہ سنو، رب اے رب حب عطا کر لی مجھے امتی میری امت، آندیاں ہی زمین سے پہلا قدم رکھیا ماں کی گود کے اندر، اور آتے ہی عرض کی یا اللہ جڑے میرے حوالے کر، میں جانا تو میرا کر۔ دل سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب جتنے بیٹھے ہیں ہم سب کو مرنے سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت عزتیں دے، آپ کی محبتیں دے کر ایک شخصیت ہے، میں نام نہیں لینا، میں جب ان کو دیکھتا ہوں تو رو پڑتا ہوں، جماعت اہل سنت کے لیے زندگی گزر گئی آ گیا اوکھا ویلا، بیماری یہ جی لگ گئی جتے ڈھیر سارے پیسے لگ گئے، تے مریض جڑا نا جڑا ساڈا
جماعت دا سربراہ بھی ہے، ساڑھے سر دا تاج بھی ہے، اتفاق نالو سید بھی ہے، وہ دی بیماری دے علاج واسطے منو مدد چاہیے ہے تو اڑ چکو اٹھے جڑے سیدہ زہرا دی اولاد واسطے کو فرنے رائٹ فرما اٹھو کھڑے ہو، دیر نہ لگاؤ، جو پہلے آئے گا قیامت والے دن پہلے سیدہ زہرا پاک کی بارگاہ پہ پیش کیا جائے، جتنا زیادہ ہو سکے، کیونکہ 8-10 لاکھ روپیہ ان کے علاج پہ لگتا ہے تو